الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ میں سے جن ہم ناموں کو پڑھنے لگے ہیں ان میں سے ایک نام المؤمن ہے، اور یہ سورۃ الحشر میں بھی آیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے ناموں میں المؤمن کا ذکر ہے۔ المؤمن کے دو معنی بیان ہوئے ہیں۔ ایک معنی ہے تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے حق ہونے پر اور شرک کے باطل ہونے پر خود گواہی دیتا ہے، خود اس کی تصدیق کرتا ہے، خود گواہی دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے فرشتے بھی اور اہل علم تو انصاف پر قائم ہیں، علماء حق وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی طرف نہ صرف یہ کہ رسولوں کے ذریعے اس کی گواہی دی اور اس کی طرف بلایا، بلکہ خود بھی اللہ نے اپنی وحدانیت کی گواہی دی کہ میں اکیلا معبود ہوں، میں اکیلا رب ہوں، میں اکیلا کائنات کا پالنہار ہوں، قانون ساز ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ اس لیے فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، اللہ سے بڑھ کر گواہی دینے والی ذات اور کس کی ہے؟ جس کی گواہی اللہ دے، اس کے فرشتے دے، اور پھر انصاف پر قائم اہل علم دے، یقیناً وہ بات حق اور سچ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بھی گواہی دی اور اپنے رسولوں کی سچائی کی بھی گواہی دی۔ اس کے رسول اللہ نے جو بھیجے ہیں وہ ہدایت اور حق لے کر کے آئے ہیں۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دنیا کے تمام ادیان پر اپنے دین کو غالب کر دے، اپنے دین کو قائم کر دے۔ یہ اللہ نے اس کا جو ہے اس کی بھی تصدیق فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے بندوں کے جنت میں جانے کی اور اپنے باغیوں کے جہنم میں گرنے کی بھی تصدیق کی، اور دین کی وہ بنیادی باتیں جس کی طرف اسلام نے دعوت دی ہے، جس کی طرف اللہ نے پکارا ہے، ان تمام باتوں کی خود اللہ نے تصدیق کی ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ قبر کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، جنت اور جہنم ہو، پل صراط سے گزرنا ہو، موت کے لمحے ہوں، تمام باتوں کی اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ یہ تمام باتیں جو رسول کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کی سب سچ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ رسول جو بات بھی میرے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔
دوسرا معنی المؤمن کا وہ ہے امان دینے والا، امن دینے والا، پناہ دینے والا۔ اللہ رب العزت کی جو پناہ ہے، جو امان ہے، مختلف پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ پہ کوئی کسی چیز کو لازم نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، اور انسانوں کو اپنے ظلم سے پناہ دی، اس بات کی نفی کر دی کہ میں ظلم سے پاک ہوں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المؤمن کا معنی ہے ای امین خلقہ من ان یظلمہم، اللہ نے اپنی مخلوق کو اس بات سے امان دے دی کہ اللہ ظلم کرے۔ یہ بہت ہی سوچے انسان تو انسان اللہ رب العزت کی محبت کو محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی دی، جس نے رزق دیا اور جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جس سے بڑا کوئی نہیں، کوئی اس کو مجبور کر سکے، کوئی اس کو کسی چیز کے اس کے اوپر لازم کر سکے، اس اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے اوپر اس بات کو واجب کر لیا کہ وہ ظلم نہیں کرے گا، اور اپنے آپ کو اس اپنی جو صفات کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ اللہ رب العزت ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ بات انسانوں کے دلوں کو اللہ رب العزت سے جوڑ دینے کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے بارے میں بدگمانیوں کو ختم کر دیتی ہے کہ اللہ رب العزت مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور اگر دنیا میں کسی نے مجھ پر ظلم کیا تو بھی اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی حل انسانوں کو عطا فرمایا کہ انسانوں کو شریعت عطا فرمائی اور خلافت کا نظام عطا فرمایا، جس کے ذریعے وہ ظالموں کو دنیا کے اندر ان کے ظلم سے روکتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور مظلوم کی مدد کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک دوسرے پر یہ اس چیز کو فرض کر دیا کہ وہ مظلوم کی مدد کریں اور ظالم کا ہاتھ روکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے انسانوں کو امان دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اپنے مؤمن بندوں کو اس دن کی ہولناکی سے اللہ نے امان دی ہے۔ فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، چیختی اور چنگھاڑتی جہنم کو جب ذکر کیا، شعلے مارتی، اور ایسے شعلے جیسے فرمایا کہ اونٹ کی سائز جتنے بڑے بڑے اس کے انگارے ہوں گے، اور وہ چیختی پھرے گی، 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا۔ فرمایا کہ جن لوگوں کا ہمارے ساتھ نیکی کا تعلق ہے، جو ہم سے ڈرتے رہے، جو ہم سے محبت کرتے رہے، ہمارے سامنے آنسو بہاتے رہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے بہت دور ہوں گے، اتنا دور، فرمایا لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی سرسراہٹ کو، اس کی آہٹ کو بھی نہ سنیں گے، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی منچاہی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں وہ خوش ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، انہیں اس دن کی ہولناکی، اس ہولناکی کو اللہ نے کہا الفزع الاکبر، بہت بڑی گھبراہٹ ہے، بہت بڑی بے چینی ہے۔ فرمایا ان کو وہ غمگین نہیں کرے گی، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کو فرشتے ملیں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔
اسی طرح سے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو یعنی شرک کو شامل نہ کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ دنیا کا بھی امن اور آخرت کا بھی امن یہ اللہ نے مؤمنوں کے لیے رکھا ہے۔ دنیا میں مؤمنوں پر آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انہیں خوف زدہ بھی کیا جاتا ہے، بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، کہ ہم تمہیں مال کے جان کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے، تو جو لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی تھی دی ہوئی نعمت اور اللہ ہی نے لے لی اور ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ کی رحمتیں ہیں، بخششیں ہیں، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ ایسے جو گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے ہوئے پتے جھڑتے ہیں، اسی لیے بیماری کے گالی دینے کو منع فرمایا، جیسے بخار کو، اور فرمایا کہ اگر کوئی مبتلا ہو تو اس کو کہو لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی بات نہیں، یہ پاکیزہ کرنے والا ہے، تمہیں پاک کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کوئی کانٹا بھی چبھے تو مومن کی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہم جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جن غموں سے گزرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کے ہاں پھر بشارتیں ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی امان جو ہے وہ شریعت کی ہے۔ شرعی احکام جو ہیں وہ جب معاشرے میں قائم ہوتے ہیں اسلامی تہذیب کی شکل میں، اسلام کے کلچر کی شکل میں، تو وہ سب سے بڑھ کر انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ ایک بچے کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایک کمزور کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایک طاقتور کو ظلم سے روکنے والے ہیں، اور ایک کمزور کو تحفظ دینے والے ہیں۔ وہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان برابر ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ایک ایک درجے میں ہیں، سب کے سب کی اللہ کے ہاں وہ مقام ہے جو خانہ کعبہ کا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ان میں بلند اور کم درجے انسانوں کے، مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں، مگر اپنی عزت میں، اپنی عزتوں کی حفاظت میں، اپنے مال اور جان کی حفاظت میں وہ تب سب کے سب برابر ہیں۔ اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے باقی سارے مسلمان، کیا گناہ گار، کیا نیک، کیا نمازی مسجدوں میں 5 وقت کا یا گھر میں نماز فرض ادا کرنے والا، جو بھی ایمان میں ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہونے چاہیے، اس کی زبان انہیں تکلیف نہ دے، اس کا ہاتھ ان کے اوپر نہ ظلم نہ ڈھائے، وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کو کہیں پر بھی نہیں کہا جو بڑا ہی تقوی والا ہے اس کا خیال رکھو، اس کی ضیافت کرو، اس کی اکرام کرو، اس کی مہمان نوازی ہو، اس کی عیادت ہو، بلکہ فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ بیمار ہو تو عیادت کی جائے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کیا جائے،
اور چھینک آئے تو وہ جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہے، اور فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، اور جب ملے تو اس کو سلام کرے۔ کہیں نہیں کہا کہ اگر کوئی بغیر داڑھی کے مل رہا ہے، کوئی خاتون چہرے کو کھول کر مل رہی ہے، یا کسی بھی طرح کے کوئی بھی کسی بھی کمزوری میں مبتلا ہے، تو اس کو سلام نہ کیا جائے، اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، اس کی عیادت نہ کی جائے۔ نہیں، تمام مسلمانوں کو ایک جو ہے اللہ رب العزت نے شریعت کی امان عطا فرمائی ہے، شریعت کی امان عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی امان ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی شریعت کی روشنی کے اندر عطا فرمائی ہے، اور اس کا کامل اظہار زمین پر اللہ کے حکم اور قانون کو جاری کرنے سے ہوتا ہے، کہ جہاں ایک عورت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کر سکتی ہے، ایک بچہ اپنے بڑے کی شکایت کر سکتا ہے، ایک بوڑھا، اس کو شکایت کرنے کی ضرورت تک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، ایک بزرگ آئے اور ان کو جگہ نہیں دی جو وہاں صحابہ موجود تھے، آپ شدید ناراض ہوئے، تو بوڑھوں کے، کمزوروں کے، بچوں کے، عورتوں کے، لونڈیوں کے، ہر ایک کے حقوق کو پھر اس کا تحفظ کیا جاتا ہے، اس کو امان ملتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، کافروں کو بھی امان ملتی ہے، کافروں کو بھی امان ملتی ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کر سکتے ہیں، ان کی عورتوں اور ان کے مال اور ان کی جان محفوظ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر احکام جاری فرمائے جو کسی ذمی کے ساتھ کو قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ تو مسلمان، کافر بھی شریعت کی امان میں سکون پاتے ہیں، اور مسلمان اور کافر اور انسان تو انسان، جانوروں کے بھی کا بھی احساس کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، تو اس اونٹ کو آپ نے دیکھ کر کہا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ جو اس کو کم کھلاتا ہے اور زیادہ کام لیتا ہے۔ تو آپ نے اس کو اللہ سے ڈرایا، اللہ سے ڈرایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ابن مسعود نے اپنی لونڈی یا اپنے غلام کو مارا، تو آپ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی، اور انہوں نے فوراً کہا ہے اللہ کے رسول، میں انہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انہیں آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ چھو لیتی۔ تو کس قدر عزتوں کی اور انسانی جذبات اور احساسات کی، انسانی زندگیوں کی حفاظت کی گئی ہے۔ شریعت اسلام نے گھروں کے اندر گھستی ہے۔ وقت کا حکمران، خلیفہ، وہ خاندانی نظام کے اندر جو ہے انٹرفیئر جو ہے کرتا ہے۔ جس طرح سے آج ویسٹ کے اندر ریاستیں ایک ایک فرد کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، تو وہ تو کفر پر قائم ہے، اور ان کا کوئی جو مشن ہے وہ اللہ سے آزادی کا ہے۔ لیکن اسلامی ریاست، اسلامی نظام، وہ اللہ کی بندگی کے حوالے سے انسانوں کے جذبات، احساسات، ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ خلیفہ حق رکھتا ہے۔ یوں اللہ کی امان ملتی ہے، شریعت کی امان ملتی ہے۔ تو اللہ کا یہ نام المؤمن، اللہ رب العزت کی امان اور اللہ کی حفاظت کو بیان کرتا ہے، کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی انسانوں کو تحفظ، انسانوں کی بخشش، انسانوں کی مغفرت، انسانوں کی نجات کا ضامن ہے۔ اس دنیا میں وہ خدا آسمان دنیا پہ آ کے گناہ گاروں کو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، جو گناہ کر بیٹھے ہو، تو مجھ سے بدگمانیوں کا شکار ہو چکے ہو، جو میری محبتوں کا جواب غفلتوں سے دے رہے ہو، میری محبتوں میری محبت بھری نداؤں کا جواب اگنور کر کے دیتے ہو، جو انسانوں کے اگنور کرنے کی تکلیف کو تو محسوس کرتے ہو، مگر خدا کو اگنور کرنے کی کے اثرات تمہارے اوپر ظاہر نہیں ہوتے، اور نہ جانے کب سے کرے چلے آ رہے ہو۔ وہ خدا انسانوں کو پکارتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف لوٹو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ پھر اس دن معافی مانگنا، توبہ کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی امان اور اللہ کا تحفظ وہ مسلمانوں کو، گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو، دنیا کے ہر انسان کو حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ جائے، اللہ کو رب مان لے، اللہ سے تعلق کو جوڑ لے، اللہ کو صرف یہ کہہ دے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، میں تیرے سامنے آنسو بہاتا ہوں اور تیری امان چاہتا ہوں، تیرا تحفظ چاہتا ہوں۔ کیا خوبصورت الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ امان میں نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کہا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا جو ہمسایہ ہے اس کی شر سے امان میں نہیں ہے، تحفظ میں نہیں ہے، وہ مؤمن نہیں ہے۔ یہ تو ہمسائے کی بات ہے، تو کیسے وہ جو آپ کے گھر میں پل رہا ہے، کیسے وہ جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے، خامن، جتنے رشتے ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں، جن میں ہم جی رہے ہیں، اگر وہ ہمارے شر سے محفوظ نہ ہو تو پھر سوچیں کہ ہم کس قدر بدنصیب ہوں گے، ایمان سے کس قدر دل خالی ہوں گے۔ تو اللہ کی امان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کو اپنے شر سے امان دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صدقہ ہے، اور اگر کسی کے پاس صدقے میں کچھ بھی نہ ہو تو اپنے شر سے کم از کم لوگوں کو روک لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی تکلیف سے لوگوں کو روک لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی تکلیف دہ بات سے، اپنے تکلیف دہ نگاہوں سے، اپنے تکلیف دہ تبصروں سے کسی مسلمان کو روک لینا، کسی مسلمان تک وہ نہ پہنچانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آج ہم اس کے اندر مجھ سمیت ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے اور اپنے انداز سے ہم اپنے ہی رشتوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی امان، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ وہ رب جس نے اس آسمان کو سقف محفوظہ بنایا، حفاظت کرنے والی چھت بنایا، اور اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس پر ایک اوزون لیئر ہے جو سورج سے آنے والی بری شعاؤں کو روکتی ہے، یہ بھی السماء میں داخل ہے، ہر وہ چیز جو بلندی میں، اور اسی طرح سے نہ جانے کیا کچھ ہے اس آسمان میں جو ہم جانتے نہیں، جس تک سائنس نہیں پہنچی، کے ذریعے خدا ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اس زمین میں وہ ہمیں حادثات سے بچاتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، تکلیفوں کو ختم کر دیتا ہے، غموں کو خوشیوں میں بدلتا ہے اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔
نجات عطا فرماتا ہے اور عافیت عطا فرماتا ہے۔ اس کی امان بڑی قیمتی ہے، اس کی امان بڑی ہی قیمتی ہے کہ وہ نہ بچائے، وہ نہ امان دے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں، وہ نہ رحمت فرمائے تو کوئی رحمت کرنے والا نہیں۔ اس لیے اسی کو پکارنا، اسی کو پکارنا، اسی کے سامنے جھک جانا، اسی کے سامنے گڑ گڑانا، اسی سے التجائیں کرنا، اسی سے دعائیں کرنا، اسی سے استغفار کرنا، یہ انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ رب العزت اکیلے کے سامنے جھک جائیں، اللہ کو پکاریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کی محبت کو محسوس کریں، اللہ کے قرب کو محسوس کریں، اس کی امان کو محفوظ کریں۔ اس نے وہ فرشتے ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے ہماری حفاظتیں کرتے ہیں۔ نہ جانے یہ فرشتے کن کن حادثات سے ہمیں بچاتے ہیں اور کیسے کیسے ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آئیے اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف پلٹیں اور تکلیفوں کے اوپر اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ المؤمن کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان پھر جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرے، جو تکلیف آئے اس پر صبر کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے اپنے بندوں کو ظلم سے محفوظ رکھا ہے، وہ خود بھی ظلم سے پاک ہے اور اس نے اپنے بندوں کو بھی ظلم سے بچا رکھا ہے۔ تو جب وہ ظلم نہیں کرتا تو یقیناً اس میں کوئی خیر ہوگی، اس معاملے کا انجام وہ بہتر ہوگا۔ اس لیے فرمایا جب تکلیف آئے یہ دعا کریں، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے مجھے بہتر جو ہے وہ نعمت عطا فرما۔ تو یہ اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان اور اسی طرح سے اللہ کی شریعت کی حکمرانی کا یقین کہ زمین پر امن اور سکون اور خوشحالی، کوئی دنیا کا نظام، کوئی ڈیموکریسی اور دنیا کا کوئی سسٹم، سوشلزم، کمیونزم، دنیا کا کوئی ازم نہیں قائم کر سکتا۔ دنیا میں امن اور امان قائم ہوگا تو اللہ کی شریعت کی حکمرانی سے عدالتوں میں، نظاموں میں، معاشروں میں، تعلیمی اداروں میں، معاشی نظاموں میں، زندگی کے ہر موڑ پر جب اللہ کا دین غالب آئے گا تب زمین پہ امن قائم ہوگا، تب گھروں میں، معاشروں میں امن قائم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے سے اچھا گمان عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی امان کو محسوس کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔